تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن TUWJF کے زیر اہتمام متحدہ ضلع محبوب نگر کے اردو صحافیوں کے لیے ایک تربیتی اجلاس کا انعقاد KGN فنکشن ہال پدماوتی کالونی میں عمل میں آیا۔ اجلاس کا آغاز ریاستی نائب صدر سید عظمت علی شاہ قادری کی قرأت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد محمد جلیل رضا، نمائندہ رہنمائے دکن جیڈ چلہ نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ اجلاس کی صدارت روزنامہ سیاست محبوب نگر کے اسٹاف رپورٹر محمد عبدالمجیب نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی میں ایم اے ماجد، ریاستی صدر TUWJF، سید غوث محی الدین، ریاستی جنرل سیکریٹری شیخ احمد علی مشیر، محمد امجد علی، آرگنائزنگ سیکریٹری محمد لئیق الدین، SK فرحات، جوائنٹ سیکریٹریز محمد محسن خازن اور محمد واجد حسین، آرگنائزنگ سیکریٹری شامل تھے۔ پہلے سیشن میں سید غوث محی الدین نے تربیتی اجلاس کی اہمیت و افادیت پر تفصیلی روشنی ڈالی اور تنظیم کی خدمات پر رپورٹ پیش کی۔ دوسرے سیشن میں SK فرحات نے اردو صحافیوں کو مسلسل سیکھنا کیوں ضروری ہے کے موضوع پر خطاب کیا۔ تیسرے سیشن میں اردو صحافت میں مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کے عنوان پر شیخ احمد علی نے جدید ٹیکنالوجی کے عملی استعمال سے متعلق صحافیوں کو رہنمائی فراہم کی۔ ریاستی صدر ایم اے ماجد نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بدلتے ہوئے دور میں اردو صحافیوں کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہونا وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمیت جدید ذرائع ابلاغ کے استعمال میں مہارت حاصل کرنی چاہیے تاکہ اردو صحافت کو درپیش چیلنجز سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔ انہوں نے اردو اخبارات کی موجودہ زب و حالی پر بھی روشنی ڈالی اور بتایا کہ تنظیم منڈل سطح پر اردو صحافیوں کے لیے ایکریڈیشن کارڈ کے حصول کے لیے حکومت سے مسلسل نمائندگی کر رہی ہیں۔ اس موقع پر دیگر مقررین سید عظمت علی شاہ، عبدالاحد صدیقی صدر ضلع TUWJF محبوب نگر، محمد مجاہد صدیقی صدر TUWJF نارائن پیٹ، مولانا عبدالقوی حسامی، نمائندہ سیاست مکتل اور سینئر صحافی شیخ عبداللہ نے بھی خطاب کیا۔ اجلاس کی نظامت کوآرڈینیٹر متحدہ ضلع محبوب نگر محمد تقی حسین تقی نے انجام دی۔ اجلاس کے کامیاب انعقاد میں عبدالاحد صدیقی ضلع صدر، ملا شہاب الدین سیکریٹری، محمد جعفر آرگنائزنگ سیکریٹری، محمد حسین تقی اور محمد عبدالعلیم صدیقی جوائنٹ سیکریٹری نے اہم کردار ادا کیا۔ تربیتی اجلاس میں متحدہ ضلع محبوب نگر کے تقریباً 80 صحافیوں نے شرکت کی۔ اختتام پر ضلع و منڈل سطح کے سینئر صحافیوں کو تہنیت پیش کی گئی۔ آخر میں شرکت کرنے والے صحافیوں کو بعد ظہرانہ اسناد تقسیم کی گئیں۔ متحدہ ضلع محبوب نگر سے تعلق رکھنے والے اردو سے وابستہ صحافیوں کا یہاں ایک روزہ تربیتی پروگرام رکھا گیا۔ تربیتی پروگرام کے ساتھ ساتھ تنظیمی گفتگو بھی کی گئی۔ دراصل نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ صحافیوں کو یعنی جرنلسٹوں کو پوری طریقے سے ان کو تربیت فراہم کرنا اور ان کو نئی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں سکھانے کے لیے تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی طرف سے ایک وفد ان ٹرینر کے ساتھ حیدرآباد یہاں محبوب نگر آیا اور محبوب نگر میں تقریباً 70 کے قریب اردو سے وابستہ صحافی جو 5 متحدہ جو اضلاع ہیں وہ شریک رہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جرنلزم کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جہاں تک ہے جرنلسٹوں میں جو نظم ہونا ہے اور جرنلسٹوں میں جس طریقے سے عوام اور حکومت کے درمیان، عوام اور سیاسی قائدین کے درمیان ایک رابطہ اور اپنی جو سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کے لیے کس طریقے سے کام کرنا چاہیے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہو، اپنے قلم کے ذریعے ہو، وہ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور محبوب نگر میں جس طریقے سے ایک بہت بڑا جو حلقہ اردو سے وابستہ لوگوں کا ہے، اردو زبان کے ذریعے کس طریقے سے اردو صحافت کے ذریعے اردو زبان کی ترقی میں رول ادا کیا جا سکتا ہے، اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ اب جہاں تک تنظیمی معاملات ہیں، تنظیمی معاملات میں دیکھیے صحافیوں کے سب سے بڑے جو مسائل ہیں وہ مسائل ہیں کہ ان کی جو منڈل سطح پر جو ایکریڈیشن کارڈ کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے ہم حکومت سے پہلے ہی ہم عرضی دے چکے ہیں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جو کمیٹی ایکریڈیشن رول بنانے کے لیے دی گئی تھی اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ منڈل سطح پر جب دیگر زبانوں کے اخبارات کے نمائندوں کو مسلمہ حیثیت دی جاتی ہے یعنی ایکریڈیشن کارڈ دیا جاتا ہے تو کیوں اردو کو محروم کیا جاتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ہمارا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خیر سرکار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار جو کہتی کہ بھئی ہر ایک کے ساتھ ہم برابر کا سلوک کرتے ہیں تو وہ ہماری یہ جو نمائندگی دی گئی ہے اس کو قبول کرے گی۔ نمبر 2 جہاں تک ہے ہاؤسنگ کا معاملہ ہے،
ہاؤسنگ کے معاملے میں بھی کافی جو ہے پیش رفت ہو رہی ہے. پھر کچھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں کس نوعیت کی جو صورتحال ہے, کچھ لوگوں کو ڈبل بیڈ روم مکان ملے نہیں ملے, ان کے الاٹمنٹ کا کیا معاملہ ہے. تو ہم مقامی یونٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے مرکزی سطح پر اس کے کیسے طریقے سے جو ہے اس کی نمائندگی کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور ایک بات جہاں تک ہے جو بیمار لوگ ہو جاتے ہیں, اب دیکھیے ایک اسکیم چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ ہفتے میں سرکار یا پھر کوڈ آف کنڈکٹ ختم ہونے کے بعد کرے گی کہ 10 لاکھ روپے تک کے علاج کی سہولتوں کے بارے میں ایک جی او جاری کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آپ لوگوں کا یعنی صحافیوں کے اتحاد کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ محبوب نگر کے متحدہ اضلاع سے کافی تعداد میں ہمارے ساتھی رجوع ہوئے, اور یہ ان مسائل پر اکریشن کا معاملہ ہو, امکنہ کا معاملہ ہو, بچوں کے عہد کے بارے میں ایک بات کہی گئی کہ اردو صحافیوں کے بچے اردو نہیں کرتے. تو میں ہمارے کور کمیٹی کے ارکان سے جب میں حیدرآباد واپس ہوں گا ان سے یہ بات کروں گا کہ ایسے جو صحافی ہیں جن کے بچے اردو میں خاص کر SSC میں اگر اچھی نمبرات سے پاس ہوتے ہیں تو ان کے لیے کچھ کیش ایوارڈ کی وہ ہو. یہ تجویز بھی جو ہے میں لے کے جاؤں گا یہاں سے, چونکہ یہ کچھ یہاں لوگوں نے یہ بات کی ہے یہاں اس اسٹیج سے, تو یہ چیز بھی اچھی ہوگی تاکہ ترغیب مل سکے. تو ان جو ہے اور میں مبارکباد دیتا ہوں یہاں کے منتظمین کو کہ جس طریقے سے انہوں نے اتحاد کے ذریعے, کیونکہ ہمیں بڑی امید تھی کہ یہاں اچھا ہوگا, کافی دیر سے ہوئی لیکن دیر آئے درست آئے کہ مصداق ہم جو ہے یہاں پروگرام اچھا رہا. بہت بہت شکریہ.